بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قلمدان اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسین عبداللہ۔ ناظرین، چند دن پہلے رمضان المبارک کی 17 تاریخ گزری اور 17 رمضان 2 ہجری کو مسلمان اور کفار کے درمیان ایک جنگی معرکہ پیش آیا جو کہ پہلا جنگی معرکہ تھا۔ قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان یعنی کہ ایک ایسا دن قرار دیا ہے جس نے حق اور باطل میں تفریق کی۔ اس دن کو ہم غزوہ بدر کے یوم سے جانتے ہیں۔ غزوہ بدر کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر کیا تھا، نتائج کیا ہوئے، اس دوران کون سے واقعات پیش آئے اور اس سے ریلیٹڈ کون سی چیزیں ہیں، انہیں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ گزشتہ 22 سال سے پنجاب یونیورسٹی اسلامک سینٹر میں استاد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ کمپیریزن آف ڈفرینٹ ریلیجن پر ہے، یعنی کہ تقابل ادیان۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اور مختلف قومی سطح پر تقریباً 25 سے زائد آپ کے مقالات اور آپ کے آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ HEC کی جانب سے تصدیق شدہ جہاد الاسلام کے بھی مدیر رہ چکے ہیں، جس کا گزشتہ سال سیرت نمبر بھی شائع ہوا۔ اس رسالے کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی گونج رہی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے مختلف کانفرنسز، جن میں ترکی میں، ایران میں، ترکی میں، بھارت میں اور دبئی میں جو کانفرنسز ہوئی، اس میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور اپنے وہاں پر پیپر پیش کیے، تو بہت شکریہ، ہماری خوش قسمتی ہے سر یہاں پر تشریف لائے۔ سر، سب سے پہلے تو مجموعی طور پر ایک تبصرہ کیجیے کہ پس منظر کیا تھا غزوہ بدر کا، کیوں پیش آیا، کیا اسباب تھے جو اس کی غزوے کی سبب بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ یہ موقع دیا کہ ہم یوم الفرقان اور غزوہ بدر پر ہم گفتگو کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بتایا ہے کہ یہ حق اور باطل کا مارکہ یہ کوئی پہلا مارکہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے اور حق و باطل کا جو مقابلہ ہے وہ شروع ہوا تو یہ ازل سے ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یعنی یہ حضرت موسیٰ کا دور ہو، حضرت ابراہیم کا دور ہو، حضرت نوح کا دور ہو، جو بھی انبیاء کرام آئے انہیں حق اور باطل کے مارکے سے یعنی واسطہ پڑا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں، اس کے پس منظر میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش جو 13 سال ہیں، یعنی اس کے بعد نبوت اور بعثت کے بعد 13 سال وہ مکہ میں گزارے، اور وہ جو 13 سال ہیں وہ جب آپ نے دعوت دی تو اس دعوت کے نتیجے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مصائب کا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت بھی کرنا پڑی۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، پھر مدینہ میں ہجرت ہوئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی بھی یعنی حق کے پیغام کو کبھی جیسے کہ ٹھنڈے پیٹوں جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا، مشکلات مصائب ضرور آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد امکان تھا کہ اب کچھ سکون ملے گا، لیکن اہل مکہ نے ایک تو خط لکھا یعنی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو، اور یہ کہا کہ تم نے ہمارے نعوذ باللہ بھگوڑے جو ہیں ان کو پناہ دی ہے اور تم خود ان کو وہاں سے نکال دو، اگر تم نہیں نکالو گے تو ہم تمہارا آ کے وہ حشر نشر کریں گے۔ ایک تو یہ بات، اور یعنی مسلمانوں کو مدینہ میں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، اور مسلسل وہ کوشش میں رہے تھے کہ ان کو بھی وہاں سے نکال دیں یا ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک صحابی جاتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں ایک یعنی مشرک کی پناہ میں آ کے، اور جب ابو جہل اسے دیکھتا ہے تو وہ حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ تم یہاں طواف کر رہے ہو اور یہ تمہیں کیسی جرأت ہوئی؟ تو اس نے بھی جواباً کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو شام اور مکہ کا جو تجارتی راستہ ہے وہ وہاں سے ہو کے نکلتا ہے، مدینہ سے ہو کے نکلتا ہے، لہٰذا تم سنبھل کے بات کرو اور یہ نہ سمجھو ہم تمہاری شاہرگ پہ ہیں۔ چنانچہ انہی دنوں ایک قافلہ جو نکلا ہوا تھا ابو سفیان کا شام کی طرف، اور اسے یہ خدشہ ہوا تو، اور مسلمانوں کو بھی یہ ہوا، ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ
یعنی جو بھی قوم ہوتی ہے اپنا دفاع بھی کرتی ہے اور دشمن کا راستہ بھی روکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قافلہ جا رہا ہے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ اچھا، یہ کوئی ایسا یہ کمپلسری یا وہ بھی نہیں تھا کہ سارے ہی مسلمان، یعنی کچھ بہت سارے مسلمان رہ بھی گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعداد کو اپنے ساتھ لیا۔ اور اچھا، وہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا تو وہ قافلے کو بچا کر نکل گیا۔ تو حالانکہ وہ بچا کے نکل گیا تھا، لیکن اس دوران اس نے پیغام جب بھیجا تھا کہ تم آؤ اور مقابلے کے لیے، تو ابو جہل جو ہے پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ یعنی میدان بدر کی طرف وہ آ گیا تھا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے اور اب ہمیں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا نہیں، ہم 3 دن جو ہے بدر میں قیام کریں گے اور وہاں ہم دعوتیں اڑائیں گے اور یعنی دشمن پر اپنی دھاک بٹھائیں گے۔ بالکل، تو یہ حالات تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب قافلہ بھی نکل گیا ہے، تو ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ بھی واپس ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ادھر سے باقاعدہ تیاری کے ساتھ قافلہ یعنی آ گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اور ہمیشہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ یعنی میدان جنگ میں اور دیگر معاملات میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اس بارے میں اب ہم کیا کریں۔ بالکل، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے یعنی اس بات کا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے لڑو، ہم ہرگز اس طرح نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اطمینان ہوا۔ پھر آپ کے ساتھ ایک بڑا جو ایک لشکر تھا وہ انصار کا تھا۔ ظاہر ہے کہ انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ اطمینان رکھیں کہ ہم نے آپ پر بیعت کی ہے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور یا رسول اللہ اگر آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور ہم آپ کے دانے سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، ہم سامنے سے بھی لڑیں گے، ہم پیچھے سے بھی لڑیں گے، گویا کہ ہم آپ کے جانثار ہیں۔ تو یہ جذبہ اور یہ مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا، اور گویا پوری یعنی لشکر کا ایک اطمینان ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا۔ تو یہ تو اس کا ایک پس منظر تھا۔ تو اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ واقعات کیا تھے، ظاہر واقعات میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو بدر کا میدان ہے یہ کوئی مدینہ سے کوئی 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مسلمانوں کے پاس کیا تھے، تقریباً 70 اونٹ تھے، اور جن پر وہ باری باری یعنی 2 یا 3 افراد سوار ہوتے تھے، اور 2 گھوڑے تھے، اور 6 زیریں تھیں، اور تلواریں تھیں برائے نام، اور کسی کے پاس ڈھال تھی، کسی کے پاس زرہ تھی، یعنی پورا انتظام بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال جو چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا، اور بھروسہ تھا، ایمان تھا، اطمینان تھا، یہ سب کچھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی۔ اس غزوے میں جو ہے کفار کے کئی بڑے سردار مارے گئے، اور اس غزوے سے ہمیں کئی جو ہے اس میں جو واقعات پیش آئے اس سے ہمیں کئی اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ تو غزوے سے متعلق، جنگ کے متعلق جو واقعات پیش آئے اس پہ ذرا روشن ڈالیں۔ ہاں، تو دوسری طرف جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی تو یہ حالت تھی، اس طرف باقاعدہ وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی اس لشکر کے لیے جو افراد دے سکیں وہ افراد آئیں، وغیرہ ساز و سامان دیں۔ چنانچہ 1000 کے قریب اونٹ ہیں، اور 200 کے قریب جو ہے وہ گھوڑے ہیں، اور اسی طرح یعنی باقی ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہو کر آئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی کھانے پینے کے لیے جو اونٹ ہیں وہ الگ ہیں، اور تقریباً
وہ کبھی 9 کبھی 10 جو ہے وہ ذبح کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور باقاعدہ جیسے کہتے ہیں بھئی لونڈیاں ساتھ تھی جو یعنی ان کو بھارتی تھی, ریجز پڑتی تھی. تو اس طریقے سے تو مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 فوجیں ہیں. ایک کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے اور ان کے پاس مادی ساز و سامان برائے نام ہے. اور دوسری طرف وہ فوج ہے کہ جو سراسر مادی ساز و سامان پر اپنا یعنی بھروسہ کیے ہوئے ہے اور انہیں یعنی اطمینان ہے کہ ہم نے ہی یعنی جیتنا ہے اور فتح ہم نے ہی کرنی ہے. چنانچہ وہ پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں. اور حالانکہ بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب قافلہ نکل گیا, اب ہم اس کی تو جہاں تک یعنی میدان کی صورتحال ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. ایک کمانڈر کے لیے, سپہ سالار کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی فوج نے پڑاؤ کہاں کرنا ہے, کس انداز سے اس کو لڑنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مشاورت بھی کی اور دیکھی, جگہ کا انتخاب کیا اور جگہ کا ایک چشمہ تھا اس کے قریب انتخاب کیا. اور اسی طرح آپ کہہ لیں کہ انہوں نے یعنی کفار کا لشکر ہے وہ پہلے آ گیا, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی میدان بدر میں اپنی خاص جگہ کا انتخاب کیا. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ رات یعنی بارش ہو گئی اور اس بارش کے نتیجے میں مسلمان جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ ایک صحرا سا تھا, اوپر ریت پر تھے, بلندی پر تھے, تو وہاں پر یعنی پانی نہیں اور جو نشیب تھا وہاں پر پانی بھی چلا گیا. تو یہ اس انتخاب کا یہ ایک فائدہ ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسرا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام جو ہے وہ بنایا جس کو عریش کہتے ہیں کہ ایک جیسے کہہ لیں چھپر نما ایک بلند جگہ پر. ایک تو وہاں سے یعنی پورے میدان میں نظر ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, ساری رات دعا کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس دعا کے جو الفاظ ہیں کہ باری تعالیٰ میں تیرے دربار میں یہ چند گنتی کے افراد جو اہل ایمان ہیں وہ لے کے نکلا ہوں, اور اگر یہ آج مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو گویا کہ یعنی ایک کمانڈر جو ہے وہ بالکل پورے وثوق کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے. یعنی پہلی چیز جو ہے کہ اپنا جو مادی ساز و سامان ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا اور اس پر یقین اور اس سے یقین دہانی اس بات کی. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرائی اور فرمایا کہ یہ مہاجرین کا لشکر ہے, ان کا علم ان کے پاس ہوگا, یہ انصار کا ان کے پاس ہوگا. اس طریقے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی بھی کروائی اور دعا بھی مانگی اور اتنی آہوزاری کے ساتھ دعا مانگی. حضرت ابوبکر صدیق ایک موقع پر فرمانے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد گویا کہ آ گئی ہے اور اب جو ہے آپ اب بس کریں. تو گویا کہ ظاہر ہے کہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے. یعنی اسلحے کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ جو بڑا ہتھیار ہے وہ اس کا دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے, توکل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مومن تو بے تیغ بھی ہاں تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اور یہ اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ وہ لشکر ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ مقابلہ ہوا اور پہلے انفرادی مقابلہ ہوا, پھر ظاہر ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرمائی. اور اس میں ایک اور اہم بات یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی یعنی آپ کہہ لیں مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور 1000 فرشتے, ٹھیک ہے, انی ممدکم بألف من الملائکۃ, ہاں جی 1000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لشکر کی حضرت جبرائیل امین 1000 کی تعداد کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تائید غیبی ہوتی ہے اور یعنی مسلمانوں کو تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اب بعض دفعہ مسلمان کہتے کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے اور وہ پہلے ڈھیر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ تائید غیبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی بھیجی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور 70 کفار جو ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک دن پہلے یعنی بتایا تھا کہ یہاں فلاں ہاں یہاں فلاں کا یہاں فلاں. تو یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی بصیرت الہام اور وحی پر مبنی سب کچھ ہوتا ہے. اچھا اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کفار کا جو سربراہ تھا ابو جہل، ظاہر ہے کہ اس کا ایک نام تھا اور سرغنہ تھا اور تکبر غرور اس کے اندر بھرا ہوا تھا. تو اس کو یعنی 2 چھوٹے بچوں نے یعنی اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا، معاذ اور معوذ. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ عین یعنی جنگ کے موقع پر 2 بچے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو پوچھا کہ تمہیں اس سے کیا یعنی کرنا ہے؟ کہا کہ وہ ہمارے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے. تو میں نے اشارے سے کہا کہ وہ جو درمیان میں ہے، لشکر کے بیچ میں ہدایات دے رہا ہے. چنانچہ وہ تیر کی تیزی کے ساتھ وہاں گئے اور انہوں نے ابو جہل کا جو ہے وہ کام تمام کر دیا. تو یعنی اس کا غرور تکبر جو ہے وہ 2 چھوٹے بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاتمہ ملا دیا. تو اس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور یہ ایک تاریخی یعنی اس کے پیچھے پورا قرآن حکیم کا ایک تبصرہ ہے. اور سورۃ الانفال ہے، سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ جب تم بالکل یعنی کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اور اس لیے مدد کی تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہ ہے وہ حق اور باطل کا معرکہ جس کے ہمیں یہ سنہری. اس میں تو مسلمانوں کو یعنی ایک واضح ایک فتح مل گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے بعد کے واقعات کیسے ہیں، مال غنیمت کیسے تقسیم کیا گیا فدیے میں، قیدیوں کے سلسلے میں، اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ کس قسم کی تھی؟ ظاہر ہے کہ غزوہ بذات خود جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بہت سارے احکام وابستہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ احکام یعنی وراثت کے بھی تھے. یہ احکام پہلی دفعہ یعنی جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور پھر یہ طے پایا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، اور پھر یہ مشورہ طے پایا کہ وہ جو ہے وہ 10 یعنی لوگ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 لوگوں کو پڑھائیں اور ان کو تعلیم دیں اور پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بھی غیر مسلم سے آپ کوئی بھی ہنر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور تعلیم کے فروغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یعنی وراثت کے جو احکام ہے وہ بھی اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے مقصد یہ ہے کہ یہ صرف پہلا معرکہ ہی نہیں تھا، اور اس نے آنے والی ایک بنیاد جو ہے وہ فراہم کی ہے مسلمانوں کو، اور اس کے کچھ اصول دیے ہیں اور جہاد کے اصول دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مارکہ نہ پہلا مارکہ تھا اور نہ آخری مارکہ ہے. بالکل. اور وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا کہ یہ مارکے اب بھی جاری ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ فلسطین میں، ہاں جی، اسی طرح کشمیر میں، یعنی افغانستان میں یہ مارکے تاریخ کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری ساری ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اور وہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم یعنی اہل ایمان ہو اور تمہارے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، ایمان ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت یقیناً تمہیں ملے گی. اور اگر تم نے یعنی صرف اور صرف یعنی مادیت پر بھروسہ کیا، اسباب اور ساز و سامان پر بھروسہ کیا، تو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دیا، تو پھر یعنی حالات اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں. قرآن حکیم نے یعنی جہاں بھی مومنوں کا تذکرہ کیا تو انہیں دو چیزوں کے بارے میں ضرور بتایا. ایک تو یہ بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ دو باتیں بتائیں. ایک تو یہ بتایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم تیاری رکھو بھرپور کے ساتھ. بالکل. یعنی اگر اس دور میں اگر گھوڑے تھے یا اونٹ تھے یا تلواریں اور نیزے تھے، تو آج کے حساب سے جو بھی ہتھیار ہیں، جو بھی ساز و سامان ہیں، ان کی تیاری رکھو. کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہو وہ ہتھیار جو ہے تم تیار رکھو. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اسی پہ یہ فرمائی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تقوی اور خدا خوفی میں بالکل تم جو ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی باطنی اور جسمانی ہاں بالکل، یعنی مادی ساز و سامان کو بھی پیش نظر رکھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، یعنی ایک روحانی، اور اسی طرح آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی جو قیادت تھی، یعنی جو بھی جہاد میں جو بھی قائد ہوگا، جو سپہ سالار ہوگا، تو اس کی اطاعت، فرما برداری، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ جس کو قرآن حکیم نے یوم الفرقان بھی کہا ہے کہ حق اور باطل میں یہ فرق کرنے والا تھا. اور اس نے مسلمانوں کی، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک نوزائیدہ، یعنی دو ہجری میں یہ واقعہ پیش ہوا اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو اس نے مسلمانوں کی ایک دھاک بٹھا دی. اور دشمن جو سمجھ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ہم جائیں گے اور ان کا قلع کما کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، نہیں. اس فتح نے یعنی مسلمانوں کو ایک بڑی شوکت جو ہے وہ عطا کی ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ آنے والے یعنی دنوں میں اور مسلمانوں کے آنے والی زندگی پر بڑے اچھے طریقے سے پڑے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن حکیم سے اور باقی کچھ احادیث مبارکہ سے، سیرت کی کتابوں سے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کے عمل سے کام کیا اور لوگوں میں تبلیغ کی. لیکن جب مدینہ میں ہجرت کے بعد ریاست مدینہ قائم ہو گئی، تو آپ نے غزوہ بدر میں ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک جرنیل کی حیثیت سے اور ایک جنگی حکمت عملی دکھاتے ہوئے آپ نے سپہ سالار کی حیثیت سے کام کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر سلسلے میں، ہمارے لیے ہر شعبے میں، ہر ڈائمنشن کے لحاظ سے ہمارے ایک مکمل نمونہ ہے. تو انہی کی زندگی میں ہی ہماری زندگی کی ہر کامیابی مضمر ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت کا، آپ لوگوں کی بصیرت کا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.